کوئی شک نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب کا جو بھی فیصلہ آیا اس کے بعد لوگوں نے اس شہر میں بھی اور سندھ کے دوسرے چھوٹے شہروں میں بھی لوگوں نے باہر نکل کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس کا مقصد ہے کہ ان کی فالوئنگ ابھی باقی ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آفاق جس بنیاد پر سیاست کر رہا ہے، کہ آفاق اس بنیاد پر سیاست کر رہا ہے کہ مہاجر قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ یہ زیادتی بند کر دیجیے، آفاق کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی۔ یہ ڈسکرمنیشن آپ ایتھنک بیسس کے اوپر ختم کر دیجیے، آفاق کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی۔ الطاف صاحب کی اگر فالوئنگ ہے تو اس عرصے میں الطاف کے زمانے میں جو بھی زیادتیاں ہوئی ہوں اس سے ڈبل زیادتیاں ہوئیں، جس کی وجہ سے ان کی جو بچی کچی فالوئنگ تھی وہ برقرار ہے۔ اگر ایشوز جس پر اس نے سیاست کا آغاز کیا تھا الطاف صاحب نے، اگر وہ ایشوز برقرار ہے اور اس سے زیادہ آپ نے ان مسائل کو بڑھا دیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر لوگ اس طرف دیکھیں گے، سوچیں گے۔ تو یہ حکومت کو چاہیے کہ ڈنڈے کے بل پہ کسی کو ختم کرنے کی بجائے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے فیصلے کی تعریف یا فیصلے کے اوپر تبصرہ تو عمران خان کو کرنا چاہیے، جنہوں نے برطانیہ کی عدلیہ کو اپنا آئیڈیل بنا کر پیش کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب برطانیہ جیسی عدلیہ پاکستان میں ہونی چاہیے۔ تو اب ان کی آئیڈیل جوڈیشری نے کوئی فیصلہ کیا ہے، اب اس پہ تبصرہ وہی کریں۔ اور جہاں تک آپ کے دوسرا سوال جو آپ کا ضمنی سوال تھا کہ کیا ان کو سیاست کی آزادی ملنی چاہیے، تو ہمارے کہنے پر نہ پابندی لگی تھی، نہ ہمارے کہنے پر انہیں آزادی ملے گی۔ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا، اب اس فیصلے کے بعد بھی اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے، ہمیں نہیں کرنا۔ اب ان سے تبصرہ کروائیے کہ اس فیصلے کو وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اگر وہ ابھی تک آئیڈیل ہے وہ جوڈیشری، تو پھر اس فیصلے کو قبول کر کے پرائم منسٹر کو ایگزیکٹو آرڈر کو جاری کر دینا چاہیے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ صوبے پھر ناگزیر ہو جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی صوبے میں کوئی تبدیلیاں کی گئی ہوں تو 2/3 میجورٹی سے کوئی ریزولوشن پاس کی گئی ہو۔ کراچی صوبہ سندھ کا حصہ نہیں تھا، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت صوبہ سندھ کا حصہ بنایا گیا نا، تو ایسے ایگزیکٹو آرڈرز بھی آ سکتے ہیں، اور نہیں آتے ہیں تو بھی میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان جب بنا تو جو برطانیہ کا قانون اس وقت رائج تھا، اس برطانیہ کے قانون میں کیا الگ ملک بنانے کا کوئی پروویژن موجود تھا؟ نہیں تھا۔ تو آج اگر اس قانون کے اندر کوئی نیا صوبہ بنانے کا پروویژن ایسا ہے جس میں ہم 2/3 میجورٹی نہیں لے سکتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور بہت سارے آپشنز کھلے ہوتے ہیں۔ الطاف حسین ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، میں آپ کے سامنے گزار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ نہیں کہ کل ان کے فیصلہ آیا ہے اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ الطاف ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بچہ پڑوس کے سبزی والے کی ڈھیری میں سے ہری مرچیں اٹھا کے اپنے ڈھیری میں ڈال دیا کرتا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارا بچہ جو ہے وہ میری ڈھیری میں سے اٹھا کے ہری مرچیں اپنی ڈھیری میں بار بار ڈال دیتا ہے، تو انہوں نے کہا چریا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، کہنے لگا اگر چریا ہے تو اپنی ڈھیری میں سے اٹھا کے یہ میری ڈھیری میں کیوں نہیں ڈالتا؟ کہنے لگا اتنا چریا نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ حب الوطنی کا درس، بھائی چارگی کا درس وہ صرف یہاں پر ہے، یعنی پشاور آپ کا، یہاں آؤ تو یہ سب کا۔ تو مجھے اتنا محب وطن نہیں بناؤ، یہ شہر میرا ہے، اور جس طرح پاکستان پہ سب کا حق ہے اس طرح میرا حق ہے، اور جس طرح آپ کے شہر پہ آپ کا حق ہے اسی طرح میرے شہر پہ میرا حق ہے۔